عثمان نے کعبے کی چابیوں کو دینے سے انکار کر دیا، لیکن جب مکہ فتح ہو گیا اور چابیاں میرے نبی کے ہاتھ میں آئی، ان چابیوں کو نبی نے عثمان ہی کو عطا کر دیا کہ قیامت تک چابیاں رکھنے کی سلسلہ اب تمہارے خاندان ہی میں رہے گا۔ عثمان بن طلحہ، ان کے پاس کعبے کی چابیاں رہتی تھی، کوئی مانگتا عثمان اسے دے دیتا۔ میرے آقا بھی گئے، ہجرت سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں، تھوڑے دنوں میں ہجرت کرنی ہے، جا کر فرمانے لگے عثمان کعبے کی چابی مجھے بھی دو تاکہ میں کھول کر 2 سجدے کر لوں، اللہ کے حضور 2 سجدے کر لوں۔ تو عثمان بن طلحہ نے برا بھلا کہا، آپ کو ہم مکے کی چابیاں دیں گے؟ آپ اس لائق ہیں؟ پھر کہ برا بھلا کہنے لگا۔ میرے آقا نے فرمایا عثمان ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا عطا کر دوں گا۔ کعبے کی چابی، بیت اللہ کی کیلی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا عطا کروں گا۔ عثمان بن طلحہ نے اس بات کو معمولی لے لیا، لیکن وہ دور بھی دنیا نے دیکھا، 10,000 صحابہ کے ساتھ مکۃ المکرمہ میں میرے آقا تشریف لائے، مکہ کو فتح کر لیے۔ اب کعبے کی کیلی لے کر آؤ، کعبے کے اندر جانا ہے، اب باری آئی کعبے کے اندر جانے کی۔ میرے آقا نے فرمایا کیلی لاؤ۔ عثمان بن طلحہ کو صحابہ لے کر آتے ہیں، لاؤ کیلی میرے ہاتھ میں دو۔ آقا کے ہاتھ میں کعبے کی کیلیاں چابیاں لا کر رکھی گئی۔ عثمان بن طلحہ یوں سر جھکا کر کھڑا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا عثمان کیا ہوا یاد ہے؟ سر جھکائے کھڑا ہے، کچھ جواب نہیں دیتا۔ پھر میرے آقا نے فرمایا عثمان وہ دن یاد کرو، کعبے کی چابی میں نے تم سے مانگی تھی، تم نے انکار کر دیا تھا، برا بھلا کہا تھا، اب کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ تو عثمان بن طلحہ یوں سر جھکائے کھڑا ہے اور ایک آنکھ سے یوں دیکھ کر کہتا ہے اب فاتح بن کر آئے ہیں، مکہ فتح ہو گیا، اب آپ کی مرضی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا میرے اوپر ایمان لانا پسند کرو گے؟ عثمان بن طلحہ نے کہا آپ کی پیشین گوئی ثابت ہو گئی، آپ نے جو کہا تھا وہ تو ہو گیا، اب اس میں دیر کس بات کی؟ عثمان کلمہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عثمان کلمہ پڑھتا ہے، عثمان وہاں سے جانے لگا۔ حضرت عباس امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہیں۔ حضرت عباس نے کہا اے اللہ کے نبی، یہ جو چابیاں ہیں یہ چابیاں ہمارے خاندان میں دے دیجئے۔ اب جو بات کہنے چلا ہوں سنیں، بڑے نقطے کی بات ہے۔ حضرت عباس نے کہا
حاجیوں کو پانی ہم پلاتے ہیں، زمزم، حاجیوں کو پانی ہمارے خاندان والے پلاتے ہیں، کھانا ہم کھلاتے ہیں، تو کیوں نہ چابیاں ہیں یہ ہمارے خاندان میں رہ جائے۔ کعبے کی چابیاں رکھنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ میرے آقا نے حضرت عباس کو دیکھا، اچھی بات ہے چاچا آپ بیٹھیے، آپ بیٹھیے۔ حضرت عثمان بن طلحہ چونکہ آپ کلمہ پڑھ لیے ہیں، صحابی بن گئے، جا رہے ہیں، آقا نے فرمایا عثمان ٹھہر جا، واپس آ۔ حضرت عثمان واپس آئے۔ حضرت عثمان سے آپ نے فرمایا عثمان، میں نے اس وقت یہ کہا تھا آج سے 8-10 سال پہلے کہ میری مرضی ہوگی، میں جن کو چاہے چابیاں وہ کعبے کی دے دوں گا، وہ میری مرضی ہوگی، تو رکھ لے ان چابیوں کو۔ اور عثمان یاد رکھنا، یہ جو چابیوں کی رکھنے کی بات ہے، تمہارے خاندان ہی میں یہ چابیاں رہے گی، ان چابیوں کو کوئی لیں گے نہیں، کوئی نہیں لے سکتا۔ آج بھی کی جو چابیاں ہیں آج بھی عثمان بن طلحہ کے خاندان میں ہی ہے، آج بھی حضور کا فرمان ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عثمان نے تو حضور کو برا بھلا کہا، عثمان نے کعبے کی چابیوں کو دینے سے انکار کر دیا، لیکن جب مکہ فتح ہو گیا اور چابیاں میرے نبی کے ہاتھ میں آئی، ان چابیوں کو نبی نے عثمان ہی کو عطا کر دیا کہ قیامت تک چابیاں رکھنے کی سلسلہ اب تمہارے خاندان ہی میں رہے گا۔ یہ نبی کا اخلاق ہے، یہ نبی کا کردار ہے، یہ نبی کا کیریکٹر ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ایسا اخلاق والا نہ پہلے پیدا ہوا تھا، نہ اب پیدا ہوا ہے، نہ اس کے بعد پیدا ہوگا۔